اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ انکم اذا مثلہم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکن معکم فإن کان للکافرین نصیب قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہاں سے آج ہم آیت نمبر 140 سے اس کو شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پچھلی آیہ مبارکہ کے اندر ایک وسیع تر جو تصور ایمان ہے اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا تھا کہ ایمان جز وقتی معاملہ نہیں ہے کہ کبھی قبول کر لیا کبھی چھوڑ دیا۔ ایمان دراصل استقامت کی کیفیت کا نام ہے کہ جب آپ نے اللہ رب العزت کو مانا اور پھر آپ مانتے چلے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ مومن صادق ہو گئے۔ جنہوں نے کبھی مانا اور کبھی جھٹلا دیا تو اللہ رب العزت نے ان کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ یہ پھر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں اللہ رب العزت کبھی بھی ہدایت کی راہ عطا نہیں فرماتا ہے، گمراہ لوگ، بھٹکے ہوئے لوگ بن جاتے ہیں۔ تو اہل ہدایت کی شان بھی یہ اور پہچان بھی یہ ہے کہ وہ ہدایت پر قائم ہیں اور ہدایت پر قائم رہتے ہیں ہمیشہ۔ وہ کسی بھی چیز کا انکار نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی شان بیان فرمائی ہے کہ وہ منکرین نہیں ہوتے، وہ تسلیم کرنے والے ہوتے ہیں، وہ ماننے والے ہوتے ہیں۔ تو آج ہماری گفتگو جو ہے وہ اس آیت سے شروع ہو رہی ہے کہ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ انکم اذا مثلہم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا وقد نزل علیکم فی الکتاب، اور بے شک ہم نے تم پر کتاب میں نازل فرمایا ہے، اتارا ہے۔ کیا نازل فرمایا ہے؟ کون سا حکم اتارا ہے کتاب میں؟ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے یہ حکم اتارا ہے کہ ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تم سنو کہ اللہ رب العزت کی آیات کے ساتھ یکفر بہا، انکار کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بہا، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو فلا تقعدوا معہم، تو ایسے لوگوں کے ساتھ کبھی نہ بیٹھو۔ یعنی اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی سنگت و صحبت میں بیٹھنے سے منع فرمایا ہے جو اللہ رب العزت کی آیات کا استہزاء کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس چیز سے منع فرمایا۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ایک طبقہ تھا مسلمانوں کے اندر جنہیں منافقین کہا جاتا تھا۔ ان کی کفار کے ساتھ بڑی محبت کی پینگیں تھیں اور یہ کفار کے ساتھ جا کر بیٹھتے تھے، ان کے سنگی بیلی تھے، ان کے دوست اور ساتھی تھے، اور یہ کفار کے ساتھ اس لیے انہوں نے ہاتھ بڑھایا ہوا تھا اور دوستیاں رکھی ہوئی تھیں، یہ سمجھتے تھے بھی مسلمانوں کے پاس کیا پڑا ہے، فقر ہے، غربت ہے، کوئی چیز تو ہے کوئی نہیں کھانے کی اور عیاشی کی۔ تو کفار کے ساتھ بھی انہوں نے اپنا تعلق واسطہ رکھا ہوا تھا، ان کے پاس بیٹھتے تھے، یہود کے ساتھ جا کر بیٹھا کرتے تھے، منافقین مدینہ خیبر کے یہود کے ساتھ جا کر بیٹھتے،
اور جب ان کی سنگت میں بیٹھتے تو وہ ان کی موجودگی میں اللہ رب العزت کی آیات کا مذاق اڑاتے، انکار کرتے، جھٹلاتے، اور یہ ان کے اس انحراف کو اور کفر کو دیکھ کر بھی خاموش ہوتے، بجائے اس کے کہ ان کا ناطقہ بند کریں، ان کی زبان بند کروائیں۔ تو یہ بڑی خاموشی کے ساتھ ان کے اس ٹھٹھا اور مذاق کو سنتے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ چیز بیان فرمائی ہے کہ یہ اہل ایمان کا شیوہ نہیں ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ سنگت اور صحبت رکھیں اور ایسے لوگوں کے پاس جا کر بیٹھیں جو اللہ رب العزت کی آیات کا انکار بھی کرتے ہیں اور استہزاء بھی کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان کے پاس جا کر مت بیٹھو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، ہاں اگر وہ کسی اور بات کی طرف کنورٹ ہو چکے ہیں اور استہزاء نہیں کر رہے، قرآن کی آیات کو جھٹلا نہیں رہے، کفر نہیں کر رہے، چونکہ ایک سوسائٹی میں رہ رہے ہو، معاشرے میں رہ رہے ہو، وہاں پر وہ بھی رہتے ہیں، تو یہ تو ممکن نہیں کہ ان سے ٹوٹلی کٹ آف کر لیا جائے، اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ لیکن اگر ایسی صورتحال ہے کہ وہ استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، قرآن مجید کو جھٹلاتے ہیں آپ کے سامنے بیٹھ کر، اس کی آیات پڑھتے ہیں پھر انکار کرتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، تو پھر لا تقعدوا معهم، پھر ان کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، ہاں اگر وہ کسی اور بات کی طرف مشغول ہو جاتے ہیں تو پھر تم ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو، انکم اذا مثلہم، پھر تم ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو۔ لیکن اگر وہ مذاق اڑا رہے ہیں اور تم ان کے ساتھ بیٹھتے ہو تو انکم اذا مثلہم، تو پھر بے شک تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ یعنی آج وہ دین کا، شریعت کا، احکام شریعت کا، قرآن کا، اللہ کے حکم کا، آیات قرآنی کا مذاق اڑا رہے ہیں اور تم خاموشی سے سنتے ہو اور ان کو جواب نہیں دے رہے ہو، تو کل کلا پھر تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے ان کی بات سن سن کر۔ اس لیے کہ بندہ جس سنگت اور صحبت میں بیٹھتا ہے بالآخر وہ اسی کے اثرات کے اندر رنگا جاتا ہے۔ جیسے دوست احباب ہوتے ہیں، اسی طرح کے اثرات جو ہیں اس بندے کے اوپر بھی ثابت ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اب دوست بھی اچھے رکھنے چاہیے، ایسے دوست جو استہزاء کریں دین کا، شریعت کا۔ آج کل یہ وبا بڑی عام ہوتی جا رہی ہے ایتھیسٹ کی، کہ وہ استہزاء کرتے ہیں، دین کو جھٹلاتے ہیں، اللہ رب العزت کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ جو نعرہ لگایا میرا جسم میری مرضی، تو یہ بھی دراصل اللہ رب العزت کے حکم کا ہی انکار ہے، استہزاء ہے، مذاق ہے، اور اللہ رب العزت کے احکامات کو کم تر سمجھنا اور گھٹیا سمجھنا ہے، اور اپنی عقل اور سوچ کو ہر اعتبار سے اعلیٰ سمجھنا۔ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان سے شریعت مطہرہ میں یہ حکم آگے اللہ پاک نے دے دیا کہ اپنے آپ کو ڈسٹینس کر دیں، ان کے ساتھ اور ان کی مجلسوں میں شرکت نہ کریں، ان سے دور ہو جائیں۔ اگر تم ان کے ساتھ بیٹھتے ہو تو تم بھی انہی کے گناہ میں شریک سمجھے جاؤ گے، انکم اذا مثلہم۔ پھر تم اگر پھر بھی ان کا استہزاء، ان کا مذاق، ٹھٹھا شریعت کے ساتھ، احکامات دین کے ساتھ دیکھ کر بھی تم ان کی سنگت اور صحبت کو نہیں چھوڑ رہے ہو، تو انکم اذا مثلہم، تو پھر تم انہی کے مثل ہو، انہی میں سے ہو، انہی جیسے ہو، انہی کے سنگی ہو، انہی کے ساتھی ہو۔ اور اگر انہی کے ساتھی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا۔ تو جو ان کے ساتھی ہیں، ان کی سنگت میں بیٹھتے ہیں، صحبت میں بیٹھتے ہیں، یہ طبقہ منافقین کہ اسلام کے بارے میں جن کے دل یقین کے اوپر جمے ہوئے نہیں ہیں، جو تذبذب کا شکار ہیں اسلام کے بارے میں، جو تذبذب کا شکار ہیں اللہ رب العزت کے احکامات کے بارے میں، تو یہ جو طبقہ ہے نا منافقین کا، اللہ رب العزت نے فرمایا جو کفار کی سنگت و صحبت میں جا کے بیٹھے اور ان کا استہزاء دین، استہزاء قرآن اور انکار قرآن کانوں کے ساتھ سنے اور پھر بھی ان کو نہ چھوڑے اور ان کی سنگت کو نہ چھوڑے، تو یہ بندہ پھر اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ منافقین ہیں یہ ہیں ہی اس قابل کہ اللہ رب العزت ان کو اور سارے کافروں کو جہنم میں جمع فرما دے، اور اللہ رب العزت
ایسا کرنے والا ہے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. اللہ رب العزت جمع فرمانے والا ہے ان سارے کے سارے منافقوں اور کافروں کو جہنم کے اندر. پھر ان کا وہی ٹھکانہ ہے اور وہی جگہ ہے کہ جہاں پر ان کو رکھا جائے اور ان کو بسایا جائے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کی جو دو رخی جو روش ہے اور ان کا جو طریقہ کار ہے اس کو اللہ رب العزت نے آگے بیان فرمایا ہے. فرمایا کہ اللہ پاک ان کو جہنم میں جمع فرما دے گا. اب یہ منافقین ہیں کون؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکن معکم وإن کان للکافرین نصیب قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ کہ وہ جو انتظار کر رہے ہیں. يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ تمہارے انجام کا انتظار کر رہے ہیں. یہ جو منافقین کا طبقہ ہے ان کی دو رخی پالیسی بیان کی جا رہی ہے کہ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ یہ تمہارے انجام کار کا، تمہاری فتح و شکست کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اس کی طاق میں بیٹھے رہتے ہیں. تو یہ بیٹھتے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں کہ فتح ہو تو کیا موقف اپنایا جائے اور معاذ اللہ اگر مسلمانوں کو شکست ہو جائے تو کیا موقف اپنایا جائے. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ تو پھر اگر تمہیں اللہ رب العزت کی طرف سے فتح مل جاتی ہے تو قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ یہ کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. یعنی ان لوگوں کا کوئی عقیدہ و ایمان ہی کوئی نہیں، کوئی زبان ہی کوئی نہیں ہے. یہ وقت اور حالات کو دیکھ کر چلتے ہیں کہ ہم نے مسلمانی کی طرف جھکنا ہے یا کفر کی طرف جانا ہے، اسلام کا ساتھ دینا ہے یا کفار کا ساتھ دینا ہے. یہ طبقہ صرف اپنے منافع کو دیکھ کر یہ اس چیز کا فیصلہ کرتا ہے. تو ان کے دلوں کے اندر ایسا کوئی عقیدہ ہے ہی نہیں کہ جس کی خاطر جینے اور مرنے کی ان کے اندر تڑپ پائی جاتی ہو. یہ صرف مفاد کے بچے ہیں، مفاد کی اولاد ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا الذین یتربصون بکم کہ اے اہل ایمان یہ منافق تمہاری فتح اور شکست کی طاق میں بیٹھے رہتے ہیں، انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ تمہارا انجام کیا ہوگا. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ اگر تمہیں اللہ رب العزت کی طرف سے فتح مل جائے قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ پھر یہ آ کر جتلاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ الم نکن معکم کہ ہم بھی تمہارے ساتھ تھے. کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ استفہام انکاری. الم نکن معکم کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ اور اگر کافروں کے لیے کچھ نصیب، کچھ حصہ کامیابی کا ہو، یعنی اگر ظاہری طور پر جو فتح ہے وہ کافروں کو مل رہی ہو، کوئی نصیب کامیابی کا ان کو مل رہا ہو، تو پھر کہتے ہیں قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ کیا ہم غالب نہیں آ گئے تھے تم پر وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور اس کے باوجود کہ ہم تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں نقصان سے نہیں بچایا. یعنی اگر کفار جیت جائیں تو انہیں کہتے ہیں کہ تمہیں فلاں فلاں نقصان ہونا تھا، یہ تو اندر کی خبریں ہم نے آ کر تمہیں بتا دیں اور تم اس لیے جیت گئے اور بچت ہو گئی. تو ہم تو تمہارا ساتھ دے رہے تھے، تمہاری مدد کر رہے تھے. تو جب کفار کو غالب ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو پھر انہیں اپنی وفاداری کا جا کر یقین دلاتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کے ہاتھوں تمہیں نقصان سے بچایا تھا. وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اہل ایمان کے ہاتھوں ہم نے تمہیں بچایا تھا. تو یہ ان کی دو رخی پالیسی ہے. یہ اپنے مفاد کو دیکھ کر چلتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کی طرف جھکنا ہے یا کفر کی طرف جھکنا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ رب العزت قیامت والے دن فیصلہ فرمائے گا تمہارے درمیان. یحکم بینکم وہ فیصلہ فرمائے گا تمہارے درمیان قیامت والے دن. تو اللہ رب العزت انہیں اس دن بتائے گا کہ حقیقی نفع کیا ہے، نقصان کیا ہے، سود و زیاں کا صحیح پیمانہ کیا ہے، نفع نقصان کا اصل پیمانہ کیا ہے. وقتی اور دنیاوی مفاد ہی سب کچھ ہوتا ہے،
یا اصل پیمانہ ہار اور جیت کو ناپنے کا کچھ اور ہے، یہ اللہ رب العزت قیامت والے دن انہیں بتائے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ رب العزت کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ پانے کی ہرگز کوئی راہ نہیں دے گا۔ یہاں وقتی طور پر کوئی اوپر ہو بھی گیا، وقتی کامیابی ہو بھی گئی، تو یہاں کی کامیابی دائمی کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی وہی ہے جو قیامت والے دن نصیب ہونے والی ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو منافقین کا طبقہ مفادات کی اولاد بن گئے، یہ مفادات کے بچے بن گئے، انہوں نے عقیدہ چھوڑ دیا، ایمان چھوڑ دیا، اور اپنے مفاد کو عقیدے کا درجہ دیا۔ وقت اور حالات کو دیکھا کہ جس سائیڈ پر کوئی مفاد نظر آتا ہے اس سائیڈ پر جھک گئے، دین کو بھول گئے، شریعت کے احکامات کو بھول گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو منافقین کا طبقہ جنہیں کفار کے ساتھ جہنم میں داخل کرے گا اللہ پاک، اور کفار کے ساتھ ان کو جمع کرے گا، اللہ پاک نے ان کی دوسری بات بیان فرمائی کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، کہ بے شک یہ جو منافق ہیں یہ بزام خیش اپنی سوچ کے مطابق اپنے تائیں یخادعون اللہ، اللہ رب العزت کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ اللہ رب العزت انہی کے دھوکے کی سزا دینے والا ہے، وہ انہی کے دھوکے کے اندر گھماتا رہتا ہے۔ یہ منافقین خدا کرتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا جائز ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے کہ مسلمان کامیاب ہو گئے، مسلمانوں کے پاس آ جائیں گے اور بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگ جائیں گے، اور مسلمان ان کا یقین کر لیں گے، اور جو مال غنیمت آیا اس میں سے بھی ان کو حصہ مل جائے گا، اور مسلمان شکست کھا گئے تو کفار کی طرف دوڑے چلے جائیں گے کہ ہمارا حصہ نکالو، ہم تمہیں مسلمانوں کی اندر کی خبریں لا کر سیکیورٹی لیک کرتے تھے، تمہیں بتایا کرتے تھے، اگر ہم تمہاری مدد نہ کرتے تو تمہارا نقصان ہو جاتا، اگر ہم تمہاری مدد نہ کرتے تو وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم تو تمہیں اہل ایمان سے بچا رہے تھے، اگر ہم تمہاری مدد نہ کرتے تو تم مارے جاتے، تمہارا نقصان ہوتا تھا، چونکہ ہم نے تمہیں بچایا ہے اس لیے ہمارا مال نکالو، ہمارا حصہ نکالو۔ اور اگر مسلمان جیت جائیں تو پھر مال غنیمت میں سے حصہ لینے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ان کی دو رخی پالیسی ہے، یہ اختیار کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم تو بڑے عقل مند لوگ ہیں اور ہماری کیا عقل ہے اور کیا ہم لوگ چال چلتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ بھی تمہاری بے وقوفی ہے کہ تم عقل کل ہو، یا تم اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہو اور کامیاب سمجھتے ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ، یہ اس طرح کی وارداتیں کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کو دھوکہ دے رہے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت انہی کی چالوں کو ان کے اوپر پلٹ رہا ہے، وہ انہی کے دھوکے کی سزا دے رہا ہے، ان کی چالیں ان پر پلٹ رہا ہے۔ اور پھر یہ تو ایک چیز آ گئی، دھوکہ دہی کا ان کے اندر عنصر پایا جاتا ہے، اور دوسرا رہ گیا ان کی دینداری، تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی پردہ چاک کیا ہے۔ فرمایا دھوکے باز اور مفاد کی اولاد اور مفاد کے بچے تو یہ ہیں ہی، ان کا کوئی عقیدہ نہیں، ایمان نہیں، ان کی کل عقیدہ و ایمان دنیا ہے۔ رہ گیا ان کی دینداری، یہ نہ سمجھنا کہ یہ بڑی کوئی نماز روزے اور تلاوت قرآن اور تبلیغیں اور جہاد کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا میں اسے بھی جانتا ہوں جو یہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ نماز کے اندر بھی کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی ان کے اندر تندہی نہیں ہوتی، ایکٹیونیس نہیں ہوتی، شوق نہیں ہوتا، اللہ کی طلب نہیں ہوتی، مگر نماز ادا کرتے ہیں تو پھر کس لیے کرتے ہیں؟ یراؤن الناس، صرف لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے یہ نماز میں بھی آتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ اللہ رب العزت کو بھی بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ تو نہ ان کے اندر خدا کی یاد ہے وافر مقدار میں، نہ ہی ان کے اندر حقیقتی نماز ہے، حقیقت کی عبادت ہے، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، تصنع ہے، طلب دنیا ہے، حرص ہے، لالچ ہے، دھوکہ دہی ہے، فراڈ ہے، دین کے ساتھ مذاق ہے۔ ان کے سامنے دین کا مذاق اڑایا جائے تو ان کے کانوں پر جوں نہیں رینگتی، ان کے سامنے قرآن کی آیات کا مذاق اڑایا جائے، احکامات دین کا مذاق اڑایا جائے، یہ پرواہ نہیں کرتے۔ مسلمان فتح یاب ہو جائیں تو حصہ لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور مسلمانوں کا نقصان ہو جائے تو خوش ہوتے ہیں، پھر دشمنوں سے بھی جا کر اپنا حصہ وصول کرتے ہیں۔ اور عبادت گزاری ان کی کیا پوچھتے ہو، نماز میں بھی کھڑے ہو جائیں تو صرف دکھاوا کرتے ہیں،
تو یہ منافقین کا پورا اللہ رب العزت نے ان کا آپریشن بیان کر کے پھر فرمایا کہ مذبذبین بین ذالک، اب یہ کفر اور ایمان کے درمیان میں تذبذب کے شکار ہیں. یہ کبھی مسلمانوں کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں جہاں کچھ فائدہ مل جائے، مسلمانوں پر تکلیف آ جائے تو کفار کی طرف دوڑ پڑتے ہیں. مذبذبین بین ذالک، یہ درمیان میں تذبذب کا شکار ہے، نہ یہ کفر میں پختہ ہو سکے نہ ایمان میں پختہ ہو سکے. مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ نہ ان کافروں کی طرف ہیں نہ ہی ان مومنین کی طرف سے ہیں، یہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. تو ان کی کیفیت اور حالت دھوبی کے کتے کی طرح ہے. لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، جیسے وہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. فرمایا یہ کیفیت ہے ان لوگوں کی، منافقین کی. مذبذبین بین ذالک، یہ درمیان میں تذبذب کا شکار ہیں، تزلزل کا شکار ہیں، تذبذب کا شکار ہیں، ڈاواں ڈول ہیں. کبھی اسلام کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں، کبھی کفار کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں. یہ گمراہ طبقہ ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اللہ رب العزت نے فرمایا اور جسے اللہ رب العزت گمراہ ٹھہرا دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو آپ اس کے لیے کوئی راستہ اس گمراہی سے نکلنے کا اور ہدایت کی طرف جانے کا نہیں دیکھیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتے ہیں، مذبذبین رہتے ہیں. ساری زندگی دنیا کے پیچھے، اس کے اموال کے پیچھے ہی دوڑتے ان کی گزر جاتی ہے، جاہ و منصب کے پیچھے دوڑتے ان کی گزر جاتی ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ منافقین کا تذکرہ کیا یہاں پر، اور آگے فرمایا کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ رب العزت بھٹکا دے تو اس کے لیے پھر ہدایت کا کوئی راستہ نہیں بچتا. تو ان کا تذکرہ کر کے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو اہل ایمان کو چھوڑ کر کفار کو اپنا حلیف اور دوست نہ بناؤ. مسلمانوں کے سوا جارے کافروں کو اپنا حلیف نہ سمجھو. اب جارے وہ ہیں جو اٹیک کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہیں، لڑائی کرتے ہیں، سازشیں کرتے رہتے ہیں، وہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. تو کچھ لوگ، میں نے پچھلی درس میں بھی یہ آیت آئی تھی اسی مضمون کی، اس وقت بھی بات بیان کی تھی کہ کفار کی طرف دوستی کا ہاتھ اس وقت بڑھانا منع ہے جب کوئی بندہ مسلمانوں کے اور اسلام کے خلاف ہو. باقی آپ سوسائٹی میں زندگی گزارتے ہیں، آپ کے خلاف ساتھ رہنے والے وہ بے شک مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، مگر وہ جارح نہیں ہیں، جارح نہیں ہیں، اٹیکر نہیں ہیں، مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے والے نہیں ہیں، ہیٹ سپیچ دینے والے نہیں ہیں، ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں. تو ایک بیلنس لائف آپ کے ساتھ گزارتے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ اپنے تعلقات ایک سوسائٹی کی زندگی میں اگر رکھتے ہیں تو وہ جائز ہے. لیکن اگر کوئی جارح ہے اور دشمن ہے اور اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے اور ہیٹ سپیچ دیتا ہے اسلام کے خلاف، تو اس کو اپنا دوست بنانے کا حکم نہیں ہے. اللہ پاک نے فرمایا اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کہ یہ جو نافرمان لوگ ہیں ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا کر کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ رب العزت کی واضح حجت قائم کر لو؟ تو اللہ رب العزت نے ایسے جارے لوگوں کی طرف ہاتھ بڑھانے اور دوستی کرنے سے منع فرمایا. اور پھر یہ جو طبقہ ہے منافقین کا، جن کو کہا لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء مذبذبین بین ذالک، اب ان کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. ولن تجد لہم نصیرا، اور ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، یہ کوئی مددگار نہیں پائیں گے. تو باقی اہل ایمان ان کے لیے مددگار ہوں گے، ان کے لیے شفاعت صغریٰ بھی ہوگی، قیامت والے دن شفاعت کبریٰ بھی ہوگی. اور کوئی کسی کے اعمال لے بد اگر اس کو جہنم میں لے بھی گئے تو حضور نے فرمایا کہ وہ میری شفاعت کے ذریعے وہاں سے نکل جائے گا، صالحین کی شفاعت کے ذریعے وہاں سے نکل جائے گا.
رہ گیا یہ طبقہ جو وفادات کے بچے تھے، منافقین کا ٹولہ، جنہوں نے ساری زندگی دھوکہ دہی کی ہے اور ریاکاری کی اور تصنع کی اور اسلام کے خلاف نفرت اپنے دل میں پالی ہے، اور مسلمانوں کے اندر کی باتیں جا کر دشمنوں کے ساتھ شیئر کی۔ تو فرمایا کہ یہ بے شک جتنی بھی عبادات کریں، نمازیں، روزے، کچھ بھی کر لیں، یہ وہ طبقہ ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ دوزخ کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر یہ لوگ جائیں گے، سب سے نچلے گڑھے میں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے ہدایت کو جان بوجھ کر چھوڑا ہے۔ یہ درک الاسفل من النار، ٹھیک ہے نا، الدرک یہ درجے ہیں جہنم کے، تو وہ جو درجات ہوتے ہیں ان کو درک کہا جاتا ہے، اور درک الاسفل کا مطلب ہے سب سے نچلا جو درجہ ہے جہنم کا، یہ اس کے اندر ہوں گے۔ تو جہنم کے مختلف طبقات کے نام بھی مفسرین کرام نے بیان کیے ہیں۔ تو پہلا جو درجہ ہے اس کا نام جہنم ہے، دوسرا جو درجہ ہے اس کا نام لظی ہے، تیسری کا نام ہوتامہ، چوتھی کا نام سعیر، پانچویں کا نام سکر، چھٹی کا نام جہیم، اور ساتویں کا نام ہاویہ ہے۔ اور یہ جو ہاویہ ہے یہ سب سے نچلا درجہ ہے جہنم کا، اور منافقین ہاویہ کے اندر ہی ہوں گے۔ یعنی کچھ لوگ اپنی برائیوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے تو وہ جہنم میں ہوں گے۔ جہنم جو ہے یہ ہم ان ٹوٹل بولتے ہیں، لیکن جہنم کا سب سے پہلا درجہ جو ہے اس کو بھی جہنم کہتے ہیں۔ ویسے یہ ٹوٹل نار ہے، تو نار کا سب سے اوپر والا جو درجہ ہے اس کو جہنم کہا جاتا ہے۔ تو اس کے نیچے جہاں پر پھر تھوڑا زیادہ سخت عذاب ہو جائے وہ لظیون، تیسرا درجہ ہوتامہ، اسی طرح میں نے بتایا پھر سعیر، پھر سکر، پھر جہیم، اور سب سے نچلا درجہ جو ہے جہنم کا اسے ہاویہ کہتے ہیں، جہاں سب سے دردناک عذاب ہوگا اور دائمی ہوگا، اور جو یہاں جائے گا اس کے لیے نکلنے کی کوئی سبیل نہیں ہوگی۔ تو یہ جو درجہ یہ منافقین کے لیے ہوگا، سعیر کا، ہاویہ کا۔ فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، تو یہ منافقین کا ٹھکانہ ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور یہ پھر یہاں سے نکل بھی نہیں سکیں گے۔ اللہ رب العزت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اہل ایمان کو جہنم کے ان سارے طبقات سے محفوظ فرمائے۔ آگے فرمایا الا الذین تابوا، اب یہ منافقین ہیں، منافقت کی راہ پر چل رہے ہیں، کیا ان کے لیے بھی اللہ رب العزت کی رحمت میں سے کچھ ہے؟ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے اصولی بات بیان فرمائی کہ اللہ پاک وہ جان بوجھ کر کسی کے لیے جہنم تیار نہیں کرتا ہے، لوگ خود کرتے ہیں اپنے لیے۔ اگر یہ منافقین کا طبقہ اپنی اصلاح کر لے، الا الذین تابوا، تو ان کے اندر میں سے بھی وہ لوگ جو توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، سنور جائیں، بدعقیدگی سے باہر نکل آئیں، اصلاح کر لیں اپنے آپ کی، خیر کی راہ پر چل پڑے، اور وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ رب العزت کے ساتھ جو تعلق ہے اسے مضبوطی سے جوڑ لیں۔ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ سے مضبوط تعلق جوڑ لیں۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اللہ کی خاطر اپنے دین میں اخلاص پیدا کریں۔ تو اخلاص یہ ریاکاری کا موت ست ہے، جہاں ریاکاری ہوتی ہے وہاں اخلاص نہیں ہوتا، جہاں اخلاص ہوتا ہے وہاں ریاکاری نہیں ہوتی۔ ریاکاری کا مطلب ہے ریا ہے، ریا الناس، دکھلاوا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے خیر کا کام کرنا، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نماز روزہ کرنا، ہائی زکوٰۃ کرنا، عبادت کرنا۔ تو جب عمل اللہ کے لیے نہیں لوگوں کے لیے ہو جائے تو وہ ریا الناس ہو گیا، یہ منافق کی پہچان ہو گئی۔ اور اس کے موت ست آ جاتا ہے اخلاص۔ اخلاص ایسی چیز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کر، تیرا تھوڑا بھی کثیر ہو جائے گا۔ اللہ پاک تیرے تھوڑے عمل کو بھی کثیر کر دے گا، زیادہ کر دے گا۔ تو اخلاص
یہ اللہ اور بندے کے درمیان کے معاملے کو کہتے ہیں، جس کے اندر انسان کا نفس انوالو نہیں ہوتا، یعنی وہ عبادت، وہ کام جو بندہ صرف اللہ رب العزت کی خاطر سر انجام دے، اس کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے منافقین میں سے اگر کوئی پلٹ آئے، واپس پلٹ آئے، وہ فرماتا ہے کہ میں پھر بھی معاف فرما دوں گا، میں اہل ایمان کے ساتھ اس کو جمع فرما دوں گا اور اجر عظیم بھی عطا کروں گا، لیکن اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ 4 کام اب واپسی کے لیے اس کو کرنا ہوں گے۔ سب سے فرمایا، پہلا فرمایا تابو، توبہ کر لے، اور توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کر لینا، پلٹ آنا اللہ رب العزت کی طرف، یعنی رجوع ہے من المعصیت الی الطاعہ، معصیت چھوڑ کر اطاعت کی طرف پلٹ آئیں، اس کو توبہ کہتے ہیں، رجوع کہتے ہیں۔ نافرمانی چھوڑ کر فرما برداری کی طرف آ جائیں تو اس کو رجوع کہتے ہیں۔ الا الذین تابوا، جنہوں نے توبہ کر لی، منافقت چھوڑ دی، دین کے دشمنوں کی سنگت چھوڑ دی، دوستی چھوڑ دی، دین کے راز جا کر کفار کو بتانا چھوڑ دیے۔ الا الذین تابوا، جنہوں نے توبہ کر لی، کفر چھوڑ دیا، نافرمانی چھوڑ دی، دل کا انحراف چھوڑ دیا، اور دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو بسا لیا۔ الا الذین تابوا، یہ ہے توبہ، پلٹ آئے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی طرف، ان کے حکم کی طرف، ان کے دامن کی طرف، ان کی محبت کی طرف۔ تو یہ توبہ کر لی، یہ پہلا سٹیپ ہو گیا کہ جو کچھ کرتے تھے وہ ساری چیزیں چھوڑ دی۔ تو جو کچھ کرتے تھے اس کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کی طرف آ جانا، اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ یہ پہلی شرط بیان فرمائی اللہ پاک نے، یہ کام کر دیں۔ دوسرا وَأَصْلَحُوا، اپنی اصلاح کریں، اپنے کردار کی اصلاح کریں، اپنے عمل کی اصلاح کریں، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اپنے ظاہر کی اصلاح کریں، اپنے باطن کی اصلاح کریں، اپنے گھر کے اندر کی زندگی کی اصلاح کریں، اپنی معاشرتی زندگی کی اصلاح کریں، اپنے داخل کی اصلاح کریں، اپنے ظاہر کی اصلاح کریں۔ تو اصلاح کرنے لگ جائیں، اصلاح والے بن جائیں۔ اور تیسرا فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ تعلق جوڑیں۔ اب تعلق بالطاغوت چھوڑ دیں، ترک کر دیں، تعلق باللہ قائم کریں، تعلق بالتوحید قائم کریں، اور توحید میں اخلاص لے کر آئیں۔ تو تعلق باللہ آ جائے۔ تعلق باللہ میں کیا آئے گا؟ تعلق باللہ آئے گا، تعلق باللہ کے تقاضے آئیں گے، اللہ سے محبت، اللہ کے حکم کی اطاعت، اللہ کی کتاب کی تلاوت، اللہ رب العزت کے فرائض کی پابندی، اللہ کی عطا کردہ شریعت کی اتباع، اللہ سے محبت، اللہ کا ذکر، اللہ کی فکر، اللہ کے احکامات کی فالوئنگ، پیروی کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں اعتصام باللہ میں آتی ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ رب العزت کے ذات کے ساتھ اپنا تعلق پختہ کریں، یعنی اللہ رب العزت کے حکم بھی مان رہے ہیں، اس سے محبت بھی کرتے ہیں، اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، اس کی راہ پر بھی چلتے ہیں، اس کی طرف لوگوں کو دعوت بھی دیتے ہیں، اور اس کی خاطر اپنے عمل کے اندر جو کمزوریاں تھیں وہ بھی دور کر دیں، اصلاح پر چل پڑے، اور وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ، اپنے دین کے اندر اخلاص کو لے آئے، یعنی کم کریں یا زیادہ کریں، جو کچھ کیا صرف اللہ کی خاطر کیا، یہ اخلاص فی الدین آ گیا۔ تو اگر یہ 4 چیزیں کر لیں تو اللہ پاک نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ چیزیں کرنے کی وجہ سے پھر یہ بھی اہل ایمان کے ساتھ ہی ہیں۔ جو کرم و فضل اللہ پاک نے، اور جو لطف و احسان، اور جو اس کی عطائیں اپنے محبوب کے اوپر ایمان لانے والے اہل ایمان کے لیے ہیں، اللہ رب العزت اس کا فیض ان کو بھی عطا فرمائے گا۔ اگر یہ اپنی اصلاح کر لیں تو پھر فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اب یہ مع المؤمنین ہے۔ پہلے یہ مع الکفار تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کی سنگت تھی، ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے، لہٰذا اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دھتکار دیے گئے، دور ہٹا دیے گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں انہیں ہدایت نہیں دوں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا دوزخ کے سب سے نچلے گڑھے میں ڈالوں گا۔
کیونکہ جدھر اس کے دوستوں نے جانا ہے یہ بھی ادھر جائے گا۔ تو دوستی اور سنگت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ بری سنگت جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے اور اچھی سنگت جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اگر اصلاح کر لے اور توبہ کر لے اور اللہ کے ساتھ اپنی دوستی قائم کر لے اور دین کے معاملات میں مخلص ہو جائے تو پھر اللہ پاک نے فرمایا اب یہ فاولئک مع المؤمنین، اب مومنین کے ساتھ ہے۔ اب جو معاملہ میرا مومنین کے ساتھ ہوگا وہی ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ اب میں فرق بھی نہیں کروں گا بھی یہ پہلے تو ادھر تھا اب ادھر آ گیا۔ یہ بھی خدا کی سنت ہے بھی پہلے غلطی کرتا تھا اب جب سدھر گیا تو اللہ رب العزت اس کی پہلی غلطی کو نہیں دیکھتا کہ پہلے یوں تھا پہلے اس نے یہ کیا۔ اس نے کہا اب توبہ کر لی نا، جب توبہ کر لی تو میں یہ بھی نہیں دیکھوں گا پہلے کیا کچھ کرتا رہا ہے۔ فرماتا ہے فاولئک مع المؤمنین، اب مومنین کے ساتھ ہے، اور مومنین کے ساتھ جو میں نے معاملہ کرنا ہے وہی ان کے ساتھ کروں گا۔ تو باری تعالیٰ تو مومنین کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ آگے اللہ پاک نے فرمایا وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب اللہ رب العزت اہل ایمان کو عظیم اجر عطا فرمائیں گے۔ تو جو اجر اہل ایمان کو ملے گا وہی اجر اہل ایمان کی سنگت میں جو آ جائیں گے، جو ان کی راہ پر چل پڑیں گے، ان کے سنگ ساتھی بن جائیں گے، ان کو نصیب ہونے لگ جائے گا۔ جو مع المؤمنین ہوں گے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے اہل ایمان پر نازل ہونے والی ساری رحمتوں، نعمتوں اور برکتوں میں شریک سمجھے جائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنا خاص کرم فرمایا، اور یہ خاص کرم بیان کرنے کے بعد یہ وہ آیت ہے جسے انسان جب بھی پڑھے رونا آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اصلاح کر کے اس کی طرف پلٹ آئے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ تمہیں عذاب دے کر اللہ پاک کیا کرے گا؟ ان شکرتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ، وآمنتم، اور ایمان لے آؤ، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ جب تم اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جڑ گئے، شکر گزار بن گئے، اہل ایمان میں سے ہو گئے، اب اس نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے؟ وہ عذاب تو اس وقت تمہیں سنا رہا تھا جب تم منحرف تھے، تم اس سے منہ پھیرے ہوئے تھے، اس کو چھوڑ کر دوسری طرف رخ کر کے چل رہے تھے، وہ اپنے عذاب کی وعید تمہیں سنا رہا تھا۔ جب تم واپس پلٹ آئے، الا الذین تابوا، جنہوں نے توبہ کر لی، جو واپس پلٹ آئے، جنہوں نے اللہ رب العزت کی ذات سے اپنا ناطہ جوڑ لیا، جنہوں نے معافی مانگ لی، اپنی اصلاح کر لی اور اللہ کی ذات سے تعلق جوڑ لیا، اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ انہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ رب العزت ہر حق کا قدر شناس ہے، وہ قدر کرتا ہے جو اس کی طرف پلٹ کر آتا ہے، اور ہر عمل کا خوب خوب جاننے والا ہے۔ وہ عذاب خوشی خوشی نہیں اتارتا، لیکن لوگوں کا اپنا انحراف اس کے عذاب کو دعوت دیتا ہے، پھر اس کا عذاب اجتماعی طور پر پورے معاشروں کو بھی بعض اوقات اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ وہ اس کا اصول یہی ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اس نے عذاب دے کے کیا کرنا ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ تو نہیں دیتا، ہم خود خریدتے ہیں عذاب، انسان خریدتا ہے، انسان اس سے غافل ہوتا ہے۔ جب انسان اس کی مخلوق پر ظلم کرنے لگ جائے تب اللہ رب العزت پھر اپنا عذاب اتارتا ہے، پھر اس کا عذاب اترتا ہے، اور وہ عذاب یوں ہی نہیں اتارتا، پھر جب وہ عذاب اتارتا ہے تو اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ عذاب اتارتا ہے۔ جب وہ زمین کو فساد سے پاک کرنا چاہے پھر وہ اپنا عذاب اتارتا ہے، جب وہ ظالموں کو سزا دینا چاہے تو اپنا عذاب اتارتا ہے، اگر وہ عبرت اور نصیحت دینا چاہے تو پھر عذاب اتارتا ہے، اگر وہ رجوع الی اللہ کی فضا پیدا کرنا چاہے تو پھر بھی عذاب اتارتا ہے، وہ ذکر الہی کا ماحول پیدا کرنا چاہے پھر بھی عذاب اتارتا ہے، اور اگر وہ کسی قوم کو ختم کر کے کسی اور قوم کو اس کا جانشین بنانا چاہے تو پھر بھی عذاب اتارتا ہے۔ تو اس کا عذاب ہم لوگ خود مانگتے ہیں اس سے، اپنے انحراف سے، نافرمانیوں سے، ظلم سے، تکبر سے، انحراف سے
اس کی رحمت سے چہرہ پھیرنے سے، توبہ نہ کرنے سے، اپنی اصلاح نہ کرنے سے، تکبر کرنے سے، دین کا استہزاء، اس کے شاعر کا استہزاء کرنے سے ہم اس کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ارد گرد ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کو دیکھ کر آنکھیں بند کر کے ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ پھر جب مظلوم اسے پکارتا ہے تو پھر درمیان میں کوئی رکاوٹ، کوئی آڑ نہیں ہوتی، پھر وہ سنتا ہے۔ اور جب وہ پکڑ کرتا ہے تو پھر وہ فرماتا ہے میں ایسے ایسے لشکر بھیجتا ہوں کہ تم تو انہیں پہچان بھی نہیں سکتے ہو، تمہیں تو نظر بھی نہیں آتے، اور وہ اللہ رب العزت کے حکم سے پھر اپنا کام کر دیتے۔ لیکن جب بندہ اس کی طرف بار بار پلٹتا رہے، رجوع کرتا رہے، وہ فرماتا ہے پھر میں اپنا عذاب بھی نہیں اتارتا۔ اس لیے فرماتا ہے کہ میں تمہیں عذاب دے کر میں نے کیا کرنا ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر گزار رہو اور صاحب ایمان رہو تو تمہیں عذاب دے کر اللہ رب العزت نے کیا کرنا ہے؟ وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ رب العزت یقیناً بڑا قدردان ہے۔ تم جو کچھ کرتے ہو اس کے لیے وہ اس کو ضائع نہیں کرتا، وہ بڑا قدردان ہے، علیما، اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے فضل و احسان اور کرم سے آج 5 سپارے ہمارے ترجمہ اور تفسیر کے مکمل ہو گئے۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاس سے ہم جو 6واں سپارہ ہے اس کو شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں شریعت مطہرہ کے احکامات کو سمجھنے اور اپنی مقدس کتاب کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔